عرب جزیروں میں انسانی زندگی کے آثار 1,25,000 سال پرانے ہیں۔ 2011 کے ایک ریسرچ کے مطابق نسبتاً جدید دور کے انسان آج سے 75,000 سال پہلے باب المندب کے راستے افریقہ سے عرب جزیروں میں آ کر آباد ہوئے تھے۔ سعودی عرب جن علاقوں پر مشتمل ہے اس میں انسانی آبادی 20,000 سال سے بھی زیادہ پرانی ہے، لیکن ہم اگر نئے دور کی بات کریں تو اس علاقے کی سیاسی تاریخ کا آغاز سن 1744 سے ہوتا ہے۔ اس زمانے میں دنیا کے نقشے پر سعودی عرب کا وجود آج کل کے زمانے کی طرح نہیں تھا، بلکہ عرب کا یہ خطہ جغرافیائی لحاظ سے 2 بڑے ٹکڑوں یعنی حجاز اور نجد پر مشتمل تھا۔ 16ویں صدی میں سلطنت عثمانیہ نے ریڈ سی یعنی بحیر احمر اور پرشین گلف یعنی خلیج فارس کے نزدیک واقع علاقوں حجاز، عسیر اور الاسحا کے علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا، لیکن وہ ایک طرح کے جاگیردارانہ نظام کے تحت مقامی اختیار مختلف عرب قبائل کے حوالے کر گئے تھے، جبکہ بڑے فیصلوں کا اختیار اپنے پاس رکھا تھا۔ اگلے 4 صدیوں تک سلطنت عثمانیہ عرب جزیروں میں کبھی کمزور ہوتا رہا اور کبھی مضبوط۔ دوسری جانب مختلف عرب قبائل زمین کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں پر قبضہ کیے بیٹھے تھے اور ہر ایک قبیلہ دوسرے قبائل کی زمین پر قبضہ کر کے اپنا اثر و رسوخ بڑھانا چاہتا تھا۔ سن 1744 میں ریاض کے قریب واقع ایک چھوٹے سے قصبے کا حکمران محمد ابن سعود نے اس وقت کے مذہبی رہنما اور وہابی تحریک کے بانی محمد بن عبد الوہاب کے ساتھ مل کر نجد میں مشترکہ فوجی قوت بنائی۔ اس شراکت داری نے سعود قبیلے کی نظریاتی قوت کو تیزی دی، جس کا مقصد ایک مضبوط ریاست کا قیام تھا۔ اسی سال السعود نے ریاض اور اس کے ملحقہ علاقوں میں پہلا سعودی ریاست قائم کیا۔ اس وقت سے لے کر آئندہ 150 سالوں تک سعود قبیلے نے کئی عروج و زوال دیکھے۔ ان کی قسمت اور ان کے حالات کبھی بہتر ہوتے اور کبھی کمزور، کیونکہ یہ وہ عرصہ تھا جب انہوں نے جزیرہ نما عرب علاقے کو قبضہ کرنے کے لیے مصر، سلطنت عثمانیہ اور دوسرے عرب قبیلوں کے ساتھ بے شمار لڑائیاں لڑی۔ اگرچہ سعودی سلطنت کا آغاز 1744 میں ہی ریاض کے علاقے میں حکومت قائم کرنے سے ہو گیا تھا، جس میں مکہ اور مدینہ جیسے اہم علاقے شامل تھے، جن کے لیے انہوں نے 1786 سے لے کر 1816 تک بے شمار جنگیں لڑی، لیکن سعود قبیلے کی یہ بڑھتی ہوئی قوت اور طاقت اس وقت کے سلطنت عثمانیہ کے سلطان کو کسی خطرے سے کم محسوس نہیں ہوتی تھی۔ 1818 میں سلطنت عثمانیہ نے سعود گھرانے کی طاقت کو ملیامیٹ کر کے ان تمام علاقوں کو واپس قبضے میں لے لیا، تاہم یہ غلبہ زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکا۔ 1824 میں السعود نے دوبارہ اپنی حکومت بنا لی، لیکن اس دفعہ ان کے پاس صرف نجد کا ایک مختصر سا علاقہ تھا۔ اس زمانے میں ایک دوسرے بااثر اور طاقتور قبیلے الرشید کی طرف سے السعود کو شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس وقت کے بعد سے لے کر پھر تقریباً تمام 19ویں صدی میں السعود اور الرشید قبیلوں کے درمیان لڑائیاں ہوئیں۔ بالآخر 1891 میں ایک فیصلہ کن لڑائی کے بعد الرشید قبیلے نے السعود قبیلے کو شکست دی، جس کے نتیجے میں السعود قبیلے کو کویت میں جا کر پناہ لینی پڑی۔ یہ سب کچھ تو نجد کے علاقے میں ہو رہا تھا، جبکہ دوسری جانب حجاز کے علاقے میں جب پہلی سعودی ریاست کو شکست ہوئی تو 1840 تک مصری حکومت نے ان علاقوں کو قبضے میں رکھا۔ پھر جب مصری حکومت نے وہ علاقہ چھوڑا تو مکہ کے شریف نامی خاندان نے دوبارہ وہاں اپنی حکومت قائم کی۔ اگرچہ شریف خاندان کا اپنا گورنر نہیں تھا، کیونکہ عثمانیہ سلطنت نے وہاں اپنا گورنر اور چاونی قائم کر لیے تھے، لیکن پھر بھی سعود قبیلے کے غیظ و غضب سے بچنے کے لیے اور اپنے اثر و رسوخ کو قائم رکھنے کے واسطے شریف خاندان کو سلطنت عثمانیہ کے کئی شرائط ماننا پڑ گئے تھے۔ 20ویں صدی کے شروعات تک زیادہ تر عرب علاقہ سلطنت عثمانیہ کی بالادستی میں رہا، اگرچہ ان کی حکمرانی کمزور اور محدود رہی۔ یہ وہ وقت تھا جب عرب سرزمین کے مختلف علاقے مختلف قبیلوں کے زیر اثر رہے، جن میں السعود قبیلہ بھی تھا، جو کہ 1902 میں کویت سے واپس آ چکے تھے۔ 1916 میں جب پہلی جنگ عظیم شروع ہو چکی تھی، مکہ کے شریف قبیلے نے حسین بن علی کی سربراہی میں انگلینڈ اور فرانس کی شہ پر سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت شروع کر دی تھی۔
اس بغاوت کا اصل مقصد عرب سرزمین کی آزادی اور ایک متحدہ عرب ریاست کا قیام تھا جو کہ شمال مغربی شام سے لے کر یمن تک پھیلا ہوا تھا۔ حالانکہ بہت سارے عرب قبیلے اس مقصد میں شریف خاندان کے ساتھ تھے، لیکن السعود قبیلہ اور ان کے اتحادی شریف قبیلے کے مخالف تھے، جس کی وجہ یہ تھی کہ السعود قبیلہ خود اپنی ریاست قائم کرنا چاہتا تھا۔ 1918 میں جب سلطنت عثمانیہ کو شکست ہوئی تو برطانیہ کی حکومت نے حسین بن علی کو حجاز کا بادشاہ بنا دیا، لیکن یہ بادشاہت زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکی اور بہت جلد ہی برطانیہ نے اپنی سپورٹ حسین بن علی سے واپس لے کر السعود کو اپنا اتحادی بنا لیا، جس سے مکہ کے شریف خاندان کی پوزیشن کمزور ہو گئی اور السعود مزید طاقتور بن کر سامنے آئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ برطانیہ نے حسین بن علی سے کیوں اپنی حمایت واپس، حالانکہ یہ وہ قبیلہ تھا جس کی شہ پر برطانیہ عرب علاقوں میں اپنی مرضی بآسانی مسلط کر سکتا تھا۔ دوسری بات کہ برطانیہ کی حکومت کو کیوں سعود فیملی کو اہمیت دینی پڑ گئی تھی، اس سوال کا جواب ہم سعود خاندان کی تاریخ سمجھے بغیر نہیں پا سکتے۔ وہ قبیلہ جس کا ظہور نجد کے ایک چھوٹے سے علاقے میں ہوا جو کہ صحراؤں پر مشتمل تھا اور موجودہ سعودی عرب کے درمیان میں واقع ہے۔ انسانی تاریخ گواہ ہے کہ جن قوموں اور قبیلوں کو دور اندیش اور وسیع النظر رہبر ملتے ہیں وہ تاریخ کے صفحوں پر اپنے گہرے نقوش ثبت کر لیتے ہیں۔ دنیا کے ہر عروج کو زوال ہے، لیکن جو تحریک قوموں کو شناخت دلانے میں کامیاب ہوئے ہیں وہ ہمیشہ دیرپا، قابل احترام اور مقدس رہے ہیں۔ آل سعود کا شمار آج بھی دنیا کے مالدار ترین گھرانوں میں ہوتا ہے۔ ان کی قسمت کے ستارے ہمیشہ سے آسمان کی بلندیوں کو چھوتے ہوئے آئے ہیں۔ ایک ایسا خاندان جس کے دولت کا تخت کالے سونے یعنی تیل کی آمدن پر بنایا گیا اور جن کی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی بڑے سے بڑے اخباروں کی فرنٹ پیج کی زینت بنتی رہی۔ سعود خاندان اب تک سعودی عرب کے یک تنہا حکمران ہے اور اس حکمرانی کو اب تک چیلنج کرنے والا کوئی بھی پیدا نہیں ہوا۔ نجد کے صحراؤں میں سخت ترین زندگی گزارنے والے قبیلوں میں ایک ایسا شخص ابھرا جس نے پورے جزیرہ نما عرب علاقوں کی قسمت بدل ڈالی۔ اس کمالات سے بھرپور انسان نے عرب کے صحراؤں میں مغربی یورپ جتنی سلطنت کے قیام کو یقینی بنایا۔ عبدالعزیز السعود، جس کو لارنس آف عربیہ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، دراصل لارنس آف عربیہ سے بھی بڑا کردار ہے۔ وجیح اور باروب شخصیت کے مالک عبدالعزیز بن رحمان السعود، جس کو ابن سعود بھی کہا جاتا تھا، عرب کی الف لیلا جیسی داستانوں کی طرح قدم اٹھاتا ہے اور ایک منفرد ریاست کو قائم کر کے تاریخ رقم کر دیتا ہے۔ ابن سعود جسمانی طور پر ایک مضبوط انسان تھے اور 6 فٹ 4 انچ قد کے مالک تھے۔ عرب سلطنت کے قیام میں ابن سعود نے بے شمار قربانیاں دی، یہاں تک کہ اپنے بھائیوں اور دوسرے عزیزوں کو بھی آگے آنے نہیں دیا۔ ابن سعود ایک خطرناک جنگجو انسان تھے۔ ان کی جنگی حوصلے اور صلاحیت کی ایک دنیا معترف رہی ہے۔ 46 سال کی عمر میں ہی ابن سعود نے ایک منظم کوشش کا آغاز کر دیا تھا، جس کا ابتدائی نتیجہ یہ نکلا کہ ریاض جیسے اہم علاقہ جو کہ اس کے باپ سے رشید قبیلے نے ایک لڑائی کے دوران قبضہ کر لیا تھا، اسے ابن سعود نے 10 سال کی شدید اور خونخوار لڑائی کے بعد آزاد کرا دیا تھا اور یوں اپنے آباء و اجداد کی کوئی ہوئی زمین پر واپس اپنے قدم جما لیے تھے۔ لیکن ابن سعود کا خواب ابھی پورا نہیں ہوا تھا، کیونکہ وہ ایک چھوٹے سے علاقے کا حکمران بننے کی بجائے ایک بڑی سلطنت پر حکمرانی کے خواب دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک دور اندیش انسان تھا جس کی سوچ اپنے ہم عصر عرب قبیلوں کے حکمرانوں سے بہت زیادہ وسیع تھی۔ ابن سعود عرب کے مختلف قبیلوں اور علاقوں کو اکٹھا کر کے مسلسل ہونے والے جنگوں سے چھٹکارا دلانا چاہتا تھا۔ وہ ایک قوم بنانے کے خواب دیکھ رہا تھا اور اس سوچ نے اس کی زندگی اور اس کے ہر فعل پر گہرے نقوش چھوڑے تھے۔ ابن سعود کے بارے میں مورخین مذاق کے طور پر لکھتے ہیں کہ اس کے پاس 2 تلوار ہوتے تھے، ایک لوہے کی بنی ہوئی وہ تلوار جس سے وہ علاقے فتح کرتا تھا اور دوسری گوشت کی بنی وہ تلوار جس سے وہ جنگ جیتنے کے بعد استعمال کرتا تھا، کیونکہ اس کی یہ بھی عادت تھی کہ وہ جن قبیلوں کو فتح کرتا ان قبیلوں کے سرداروں کی بڑی بیٹیوں سے شادی کر لیتا۔ اس طرح وہ ان قبیلوں کو سعود فیملی کے رشتہ داروں میں لے آتا۔ یہ بات آپ کے لیے شاید حیرت سے خالی نہ ہو کہ ابن سعود نے کل 32 شادیاں کی تھی اور اس کے 45 بیٹے تھے۔
جب 1902 میں السعود گھرانہ کویت میں جلاوطنی کاٹ کر واپس آیا تو اس کے بعد انہوں نے شریف خاندان کے ساتھ کافی لڑائیاں لڑی۔ 19ویں صدی میں جب خلافت عثمانیہ کا دور ختم ہوا تو موجودہ سعودی عرب کے بہت سارے علاقے مختلف قبائل کے قبضے میں تھے۔ عبدالعزیز السعود اگرچہ کئی علاقوں میں اپنی حکومت قائم کر چکا تھا، لیکن پھر بھی وہ حجاز پر دعویٰ نہیں بول رہا تھا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ برطانیہ اور فرانس کی حمایت شریف خاندان کے ساتھ ہے۔ 1924 میں ریاض کے علاقے میں ایک کانفرنس کا انعقاد ہوا، جس میں حجاز کے گورنر کے خلاف بہت زیادہ شکایتیں سامنے آئیں، خاص کر یہ شکایت کہ نجد کے علاقے سے آنے والے حجاج کرام کو حج کی ادائیگی سے روکا جا رہا تھا، جو کہ شریعت کے قانون کے مطابق بالکل ناجائز عمل تھا۔ بالآخر 1925 میں السعود کے حامی قبیلوں نے حجاز کو فتح کر لیا اور پھر 1926 میں عبدالعزیز السعود نے حجاز میں اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ السعود نے حجاز میں رائج تمام قوانین کو منسوخ کر کے وہاں وہابی مسلک کے زیر انتظام قوانین کا نفاذ کر دیا۔ 1927 میں جدہ کے مقام پر ایک معاہدہ ہوا، جس میں برطانیہ کی حکومت نے حجاز اور نجد میں عبدالعزیز کی حکومت کو تسلیم کر لیا، لیکن مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ عبدالعزیز کے اتحادی وہابی طبقے کے مذہبی اور عسکری لیڈر چاہتے تھے کہ برطانوی حکومت کے زیر سایہ اردن، عراق اور کویت پر بھی قبضہ کر لیا جائے اور یوں وہابی مسلک کے جھنڈے گاڑ دیے جائیں۔ تاہم عبدالعزیز اس کے لیے راضی نہیں تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس طرح برطانیہ کی حکومت ناراض ہو جائے گی۔ اس تنازع کی وجہ سے عبدالعزیز اور اخوان، جو کہ وہابی مسلک کے پیروکار تھے، کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ اس لڑائی کو جنگ سبیلہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جو کہ 1929 میں لڑی گئی۔ اس جنگ کے نتیجے میں اخوان کے بڑے لیڈروں کو قتل کر دیا گیا تھا۔ 1930 میں حجاز اور نجد کے دو بادشاہتوں کو اکٹھا کر کے تیسری بار سعودی عرب کی سلطنت قائم کر دی گئی۔ اردن، عراق اور کویت کے ساتھ کئی سمجھوتوں کے بعد بارڈر بنا دیے گئے۔ سعودی عرب کا بطور ریاست آغاز 23 ستمبر 1932 سے ہوتا ہے۔ جن علاقوں کو ابن سعود نے قبضہ کیا تھا وہ سب وہابی مسلک میں آ گئے تھے۔ وہابی مسلک سنی اسلام کی ایک شاخ ہے، لیکن یہ نظریاتی اعتبار سے اس زمانے میں اتنے سخت نقطہ نظر کے حامی تھے کہ 1930 سے لے کر 1940 تک یہ لوگ اپنے باغوں میں پھول تک نہیں اگاتے تھے اور پرفیوم تک کو استعمال نہیں کرتے تھے۔ یہ صحرائی لوگ تھے اور صحرائی زندگی کو ہی پسند کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو جنگ میں قتل ہونے کو ہی مردوں کی عزت اور شان سمجھتے تھے، کیونکہ ان کی نظر میں وہ ایک مقدس جنگ لڑ رہے تھے، جس کا اصل مقصد خانہ کعبہ کو پاک، مقدس اور آزاد رکھنا تھا۔ 1926 میں مکہ اور مدینہ پر قبضہ کرنے کے بعد ابن سعود کے مالی مشکلات کافی کم ہو گئے تھے، کیونکہ دنیا بھر کے مسلمان حج اور عمرے کے لیے وہاں آتے تھے اور پیسے خرچ کرتے تھے۔ عبدالعزیز کی ملٹری اور سیاسی حکومت کو 1938 تک کوئی بڑی معاشی کامیابی نصیب نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ اس وقت دنیا 1930 کے سنگین معاشی بحران کا شکار تھی، جس سے نکلنا پوری دنیا کے لیے مسئلہ تھا۔ 1933 میں جب ابن سعود شدید مالی بحران کا شکار تھا تو اس وقت امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا کی ایک بڑی آئل کمپنی جس کا نام سٹینڈرڈ آئل کمپنی تھا، اس کے ایک نمائندے نے ابن سعود سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں طے ہوا کہ کمپنی سعودی حکومت کو $1,70,000 دے گی اور بدلے میں وہ کمپنی سعودی عرب سے تیل نکالے گی۔ 1938 میں الحصا کے مقام پر تیل کے کنووں کی دریافت کی وجہ سے سعودی عرب کی قسمت جاگ اٹھی۔ 1941 میں کنووں سے باقاعدہ تیل نکلنے کا کام شروع ہوا اور ابن سعود کی حکومت کو آنے والے مسائل سے نمٹنے کے لیے ایک امید مل گئی، لیکن بدقسمتی سے یہ امید اس وقت دم توڑ گئی جب 1944 میں دوسری جنگ عظیم کا آغاز ہوا۔ امریکہ کے جتنے بھی تیل نکالنے والی کمپنیوں کے ملازمین سعودی عرب میں کام کر رہے تھے، ان کو امریکی حکومت نے اپنے ملک کے اندر پیش آنے والے کاموں کے لیے واپس بلا لیا اور یوں سعودی عرب سے تیل نکالنے والا کام تاخیر کا شکار ہوا۔ جنگ کے دوران ہی امریکہ کو احساس ہوا کہ ان کے پاس تیل کے ذخائر تیزی سے کم ہو رہے ہیں اور ایک وقت ایسا آ گیا تھا کہ امریکہ کے پاس صرف 10 سال کے لیے ہی تیل کے ذخائر باقی رہ گئے تھے۔ امریکہ کے اس وقت کے صدر روزویلٹ کو احساس ہوا کہ سعودی عرب سے تیل کی سپلائی کے بغیر امریکہ کا مستقبل خطرے میں ہے۔
14 फरवरी 1945 को अमरीकी हुकूमत ने सऊदी बादशाह को अमरीका आने की दावत दी, जिसे बादशाह ने कबूल कर लिया। उस मुलाकात में जहां और बहुत सी बातें हुई, वहीं अमरीकी सदर रोजवेल्ट ने बादशाह से इसराइली रियासत के कयाम की भी बात की, लेकिन चूंकि तमाम अरब ममालिक इस सोच के शदीद मुखालिफ थे, इसलिए बादशाह ने यह दरख्वास्त कबूल नहीं की। रोजवेल्ट ने बादशाह से जब ये दरख्वास्त की कि होलोकास्ट के वाक़ये ने इसराइलियों को बहुत नुकसान पहुंचाया है, इसलिए उनको अपने एक अलग मुल्क की अशद जरूरत है, तो जवाब में बादशाह ने कहा कि हाँ, नुकसान तो बहुत हुआ है, लेकिन क्यों ना यहूदियों को जर्मनी का कुछ हिस्सा दिया जाए, क्योंकि फलस्तीनियों ने तो यहूदियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। 2 महीने बाद ही सदर रोजवेल्ट का इंतकाल हो गया और उसकी जगह ट्रूमैन अमरीकी सदर बन गए, जिसने यूनाइटेड नेशंस की करारदाद के मुताबिक फलस्तीन में इसराइली रियासत की तामीर को सऊदी अरब के बादशाह से मशवरा किए बगैर सपोर्ट किया। कुछ अरसे बाद इब्न सऊद और सदर ट्रूमैन की मुलाकात हुई। मुलाकात में ये तय पाया कि सऊदी अरब अमरीका को तेल सप्लाई करेगा, जबकि इसके बदले अमरीका सऊदी अरब को तहफ़्फ़ुज़ और हिमायत फराहम करेगा। ये वो समझौता था जो कि अभी तक इन 2 ममालिक के दरमियान कायम है। इस मुआहदे की पासदारी अब तक 12 अमरीकी सुदूर और सऊदी अरब के 7 बादशाहों ने निभाया है। दूसरी जंग अजीम खत्म होने के साथ ही सऊदी अरब में तेल की दरियाफ्त का काम दोबारा शुरू हो गया। उस वक्त के हिसाब से अमेरिका के तखमीने के मुताबिक सऊदी अरब में तेल के तकरीबन 150 बिलियन डॉलर्स के ज़खायर मौजूद थे। अमेरिका के साथ इन समझौतों ने इब्न सऊद को सऊदी अरब में तेल की मजीद तलाश के लिए काफी सरमाया फराहम किया। उस वक्त से लेकर अब तक सऊदी शाही खानदान तेल की आमदन को अपना जाती और खानदानी असासा समझता है, सऊदी अरब हुकूमत का नहीं। तेल की इस आमदन की वजह से सऊदी अरब जैसा मुल्क, जिसका शुमार दुनिया के गरीब तरीन ममालिक में होता था, अब दुनिया के मालदार तरीन ममालिक में शामिल होने जा रहा था। इस आमदन ने सऊद के शाही खानदान की जिंदगी और रहन सहन को भी काफी बदल दिया था। आराम को कंपनी के साथ मुआहिदों ने सऊदी अरब की किस्मत जगा दी थी। लाखों करोड़ों डॉलर्स इब्न सऊद की जेब में आ रहे थे। इब्न सऊद की आला फहमी और दूरंदेशी इस बात से भी साबित होती है कि उसने ये पैसा न सिर्फ मुल्क की तरक्की में लगाया, बल्कि अपने दूर पार के रिश्तेदारों को भी मुसलसल सपोर्ट करता रहा और उनको मुसलसल पैसे देता रहा। उसकी ख्वाहिश थी कि हर कबीला खुश खुर्रम जिंदगी गुजारे। इस माली इमदाद की एक वजह यह भी थी कि इब्न सऊद चाहता था कि उसकी बादशाहत को कोई चैलेंज न कर सके। उसे ये बात मालूम थी कि जब तक दूसरे कबीलों का खर्चा पानी आराम से चलता रहेगा, उस वक्त तक उसे किसी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा और साथ ही उसे अपनी बादशाहत को मजीद मजबूत करने का मौका भी मिलेगा। वक्त के साथ साथ इब्न सऊद की सेहत जवाब देना शुरू हो गई थी। 1950 के आगाज से ही कई बीमारियों ने बादशाह को घेर लिया था। अपनी बिगड़ती हुई सेहत को देखते हुए इब्न सऊद ने फैसला कर लिया था कि बादशाहत उसके औलाद ही के पास रहेगी। जिंदगी के आखिरी साल में इब्न सऊद अपने 2 बड़े बेटों पर इन्हिसार करना शुरू हो गया था। ये 2 बड़े बेटे शहजादा सऊद और शहजादा फैसल थे। जो भी लोग इन 2 शहजादों को जानते थे, उन्हें ये मालूम था कि शहजादा फैसल भाइयों में ज्यादा सियासी शऊर रखते हैं। मरने से पहले बादशाह इब्न सऊद ने दोनों शहजादों को पास बैठाया और कहा कि आप दोनों में से एक को बादशाह बनना है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि शहजादा सऊद बादशाह बने और शहजादा फैसल क्राउन प्रिंस। बादशाह इब्न सऊद ने दोनों बेटों को नसीहत करते हुए कहा कि आप दोनों ने पार्टनरशिप के तहत इस बादशाहत को चलाना है और एक टीम की तरह काम करना है। उसी साल यानी नवंबर 1953 में बादशाह इब्न सऊद का 77 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। जिस वक्त बादशाह इब्न सऊद आखिरी सांसें ले रहा था, उस वक्त वो शहजादा फैसल की जोली में पड़ा हुआ था। इंतकाल के बाद बादशाह इब्न सऊद को वहाबी मसलक पर दफनाया गया और रसूमात इंतहाई सादगी से अदा की गई, क्योंकि वहाबी मसलक में मुर्दों की रसूमात सादगी के साथ ही अदा की जाती हैं।